قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ معزز حضرات، خواتین و حضرات، طلباء اور طالبات، اساتذہ کرام، مسند پہ جلوہ افروز مہمانان گرامی قدر، میرے ہمسن و کمسن، خرد و کلا، میں سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد اس جشن بابرکت میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال بھی کرتا ہوں۔ فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب، فکر پاکیزہ خیالات جمع دے یا رب، اور نکھرا ہوا انداز بیاں دے یا رب۔ تیرے ممدوح کی مدحت کے لیے اٹھا ہوں، دل فرزدق کا تو میسم کی زباں دے یا رب۔ تیرے ممدوح کی مدحت کے لیے اٹھا ہوں، دل فرزدق کا تو میسم کی زباں دے یا رب۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر اکرم کی حدیث جو مشہور و معروف فقرہ ہے آپ کا، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر مولائے کائنات سے۔ اور اسی لیے ہم سب یہاں پہ یکجا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، تاکہ مولائے کائنات کی ولادت کا جشن منا سکیں، ان کا تذکرہ کر سکیں۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرما ہیں جو علی کے فضائل سن رہے ہیں، جو علی کے کمالات کا تذکرہ سن رہے ہیں، یقیناً وہ عبادت جیسی نعمت سے بھی سرشار ہو رہے ہیں۔ علی کا تذکرہ فقط یہاں نہیں، کائنات کے گوشے گوشے میں ہو رہا ہے۔ زمین پہ علی کا تذکرہ ہے، آسمانوں پہ علی کا تذکرہ، ہواؤں میں علی کا تذکرہ، فضاؤں میں علی کا تذکرہ، خلاؤں میں علی کا تذکرہ، چرند پرند علی کا تذکرہ کر رہے ہیں، حیوانات علی کا ذکر کر رہے ہیں، انسان بھی علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً علی کا تذکرہ فرش پہ بھی ہے اور علی کا تذکرہ عرش پہ بھی ہے۔ ساری کائنات میں علی کا ذکر ہو رہا ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق، کائنات کا ہر ذرہ یقیناً اس عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں کہ سلسلے کو اور اس جشن کو آگے بڑھایا جائے۔ میں سب سے پہلے ابتدائی کلمات اور افتتاحی خطبے کے لیے علی سوسائٹی کے سرپرست اور صدر شعبہ شیعہ دینیات حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید محمد اصغر صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ افتتاحیہ ارشاد فرمائیں۔ عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید محمد اصغر صاحب۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، عباد اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ حضرات، میں بڑے اختصار کا قائل ہوں، اور اتنے بڑے مجمع میں جہاں لوگ باہری مہمانوں کو ہمارے سننے کے لیے آئے ہوں، ہماری بات کم سننا پسند کریں گے، اس لیے کہ ان کو ہم بیچ میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن میں دو باتیں ضرور کہوں گا۔ میں
انسان اپنی تعمیر کیسے کرے. دیکھیے میں بتاؤں آپ سے، فضائل علی کے لیے ایک وقت معین کر لیجئے، ایک سیرت کے لیے کر لیجئے، تاکہ آپ کی بھی تعمیر ہو سکے. جھوٹ، بے ایمانی، بدتمیزی، اس کی ٹوپی اس کا سر، اس کا سر اس کا ٹوپی اس کی ٹوپی، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے سیرت، جہاں پہ انسان سے کردار مانگا گیا. اور میرے خیال سے بد کردار آدمی کو سیرت علی کا جشن منانے کی اجازت ہی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیسے، وہ طے نہیں ہو پائے گا. وہ خود جانتا ہے کہ اس کے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں. بھائی ایک بات آپ کے سامنے میں گزارش کرتا ہوں، بلکہ یہ دونوں ہی باتیں ایران سے ریلیٹڈ ہیں. جب میں ایران میں تھا تو میں نے عالمی پیمانے کے اوپر ایک گفتگو سنی. ظاہر سی بات ہے، انقلاب تازہ تازہ آیا تھا، بڑی پریشانیاں تھیں، اور اس سے زیادہ جو ہے ان کے اوپر یہ مسلط کر دیا گیا تھا کہ عراق کی سرحدوں سے جو اٹیک ہو رہا تھا وہ اللہ. تو اس میں ایک صدا سننے کو آئی دنیا کی کہ ایران کو اسلحہ نہ دینا. اور میں نے دیکھا کہ بوڑھے جوان، مطلب وہ بسیج جس میں کوئی ترتیب نہیں تھی عمر، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو رہے. آج شیب ابی طالب میں رہنے والوں کی سیرت پر عمل کرنے والے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب یہی دنیا نے اپنا نعرہ بدل دیا کہ ایران سے اسلحہ مت خریدنا. دو جملے ہیں، ایک ان کے ہاتھ بیچنا نہیں، آج یہ ہے کہ ان کے ہاتھ خریدنا نہیں. اپنی تعمیر کیجئے خدا را علی کی سیرت پہ عمل کر کے. فضائل ان کے ضرور بیان کیجئے، اگر فضائل نہ بیان کیجئے کہ دشمنان علی میں قرار پائیے گا. لیکن سیرت کو اتنا پس پردہ نہ ڈال دیجئے کہ فضائل بیان کرنے پہ لوگ کہیں حضور آپ کیا کر رہے ہیں. اگر اپنے بچاؤ کے لیے تو قطعی ٹھیک ہے، ورنہ سیرت ضرور بیان کیا کیجیے ائمہ کی، جس سے دور رکھا جاتا ہے. میں جب یہاں آ رہا تھا تو اس زمانے میں میرے ہاتھ ایک کتاب لگی ڈاکٹر علی شریعتی کی، جو پروفیسر تھے، پڑھے لکھے آدمی، قلم میں دم تھا. مولا علی کے چاہنے والے اس جملے کو سن لیں اور اپنی زندگی اس طرح سے بھی گزار سکتے ہیں. اگر چاروں طرف سے مسائل کی بھرمار ہو اور انسان گھٹن محسوس کر رہا ہو تو وہ سیرت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت علی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی ایک روز گھر کے اندر داخل ہوئے تو جناب معصومہ کو سلام کیا. اپنی عورتوں کو سلام تو نہیں کرتے نا، کبھی نہ کیجئے گا، آپ مرد ہیں. ویسے حکم یہی ہے کہ جب گھر سے باہر سے گھر میں آیا کرو، چاہے بچے ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو سلام کیا کرو. اللہ تمہارے گھر میں خوشحالی پیدا کرے گا اور برکت بڑھا دے گا، رزق بڑھا دے گا. اور اگر کوئی نہ ہو تو بھی پیغمبر نے فرمایا ہے، کہا کرو سلام علیہ، میرے اوپر سلام. اور کر رہے ہیں نا. اب میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو مجھے خاص طور سے سننے کے لیے آئے اور مجھے گیٹ کے اوپر کہا کہ سر آج ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ تو ہمیں سنتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں تو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. سمجھے آپ؟ غور کر گئے نا آپ؟ یہی اتنا کہنا تھا مجھے. علی شریعتی صاحب کہتے ہیں کہ معصومہ کو حضرت علی نے سلام کیا تو معصومہ نے بڑے درد بھرے لہجے میں پوچھا، یا ابوالحسن، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یہ فاطمہ زہرا کو ہی پوچھنے کا حق تھا، جو ملکۃ العرب کی بیٹی، جو تاجدار انبیاء کی بیٹی، اسے معلوم ہے کہ سلام کیا ہے.
کے لیے اشارہ ہے قرآن میں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، انہیں صبح تک سلام فرشتے کرتے ہوں۔ پوچھا کیا علی سنا میں نے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ کہا بی بی اگر یہ سچائی، سن لیں میرا جملہ، بی بی اگر یہ سچائی آپ تک پہنچ ہی گئی ہے تو حقیقت یہاں تک نہیں ہے۔ کہا پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کہا میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ اگر علی سے محبت ہے تو سینے میں یہ جگرا پیدا کر لو۔ یہ ستم ساز زمانہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے، اور یہ آزمائش ہو ابلیس کی طرف سے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ، اہل بیت سے دور ہو جاؤ، قرآن سے دور ہو جاؤ، کعبے سے دور ہو جاؤ، عمل خیر سے دور ہو جاؤ، تو کبھی دور نہ ہونا اگر علی کے چاہنے والے ہو۔ حضرات، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ ایک سے ایک شاعر ماشاءاللہ سے اور مقرر موجود ہیں، آپ انہیں سنیے۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔